جی آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک شخص گھر سے شلوار فولڈ کر کے نماز کے لیے آتا ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی نماز کے اندر اگر کپڑا فولڈ کریں گے تو نماز ٹوٹنے کا خطرہ ہے، عمل کثیر کا خطرہ ہے۔ اس لیے اگر وہ نماز شروع کرنے سے پہلے کپڑا فولڈ کرتا ہے تو اسے کپڑا فولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ لیکن اس کی ایک حد ہے، مطلقاً تھوڑا سا فولڈ ہو پھر بھی مکروہ تحریمی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ حد سے جب بڑھ جائے تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ کا دوسرا سوال بھی ہے کہ آستینوں کو چڑھا کر نماز پڑھی، تو واضح بات ہے آستینیں فولڈ کی نا، دونوں بازو جو ہے ان کو فولڈ کیا، جیسے وضو کے لیے دونوں بازوؤں کو فولڈ کرتے ہیں، آستین کو فولڈ کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ نیچے کرنا بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے، امام شامی علامہ شامی نے لکھا کہ اگر وہ آدھا بازو یعنی ہاتھ کے گٹے اور کونی کے درمیان میں آدھے بازو سے کم فولڈ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر آدھے بازو سے زیادہ فولڈ ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ایک حد ہے۔ تو یوں ہی اگر شلوار تھوڑی سی فولڈ تھی، آپ نے نماز پڑھی، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زیادہ فولڈ کر دی تو پھر مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑے کو اوپر کھینچ لیں، شلوار کو اوپر کھینچیں تاکہ گٹا ننگا ہو جائے۔ آدھی پنڈلی تک کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ کپڑا فولڈ نہ کریں حد سے زیادہ، اور گٹا ننگا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ گٹے سے نیچے شلوار رکھ کے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیں مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور جو یہ کہے کہ جی میرا تکبر نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کپڑے کو نہ لٹکاؤ، اس کے باوجود اگر وہ کپڑے کو نہیں اٹھاتا تو پھر اس کے یہی تکبر کی علامت ہے۔ اور اس پر 40 احادیث مفتی ظہور احمد جلالی صاحب نے جمع کی، اور آپ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، لکھا کہ خدا کے لیے اس کو خیال کریں، اہمیت دیں، اور کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ اب فولڈ کرنا بھی منع ہے حد سے زیادہ، لہذا اوپر کھینچیں۔ اب یہ ہے کہ کھینچتے بھی ہیں اس کے باوجود، یا ایک ایسا آپ نے لباس پہنا جو اوپر کھینچا نہیں جا سکتا، تو آپ صرف اتنا فولڈ کریں کہ صرف گٹا ننگا ہو جائے، بس اس سے زیادہ نہ فولڈ کریں تاکہ وہ فولڈ کرنا مکروہ تحریمی کی طرف نہ چلا جائے۔ تو اس طرح کر کے آپ ایک کام کم خطا کر کے بڑی خطا سے بچ جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لباس ہی ایسا پہنیں جو سنت کے مطابق ہو، گٹا ننگا ہو، اور تاکہ آپ فولڈ کرنے والے غلطی سے بھی بچ جائیں۔ آگے آپ نے یہ سوال کیا کہ قمیض کے بٹن کھلے ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر تو قمیض کے نیچے بنیان پہنی ہوتی ہے، سینہ ننگا نہیں ہے، تو اس طرح بٹن کھلے ہوں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر نیچے سینہ بالکل کھلا ہوا ہے اور آپ نے اوپر کوئی واسکٹ ایسی پہنی ہے جس کے بٹن بھی نہیں لگے ہوئے اور نیچے کپڑا بھی نہیں ہے، تو پھر مکروہ تحریمی ہوگا۔ لیکن اگر نیچے کپڑا ہے، اوپر واسکٹ جو پہنی ہے اس کے بٹن کھلے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی بھی نماز میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی نماز ناقص ہو جاتی ہے، لیکن واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔